مجھے دعا کرنے کا اصل طریقہ ایک ٹرینر نے سکھایا تھا۔ یہ جسمانی ورزش کا استاد تھا اور میرے جیسے مڈل ایج لوگوں کو ایکسرسائز کے طریقے سکھاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ہم میں سے اکثر لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھنی داڑھی رکھنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ہم وضو میں رہتے ہیں، ہم عمرے بھی کرتے ہیں، حج کی سعادت بھی کثرت سے حاصل کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس عبادت اور ریاضت کا ہماری ذات پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ ہم 40 سال کی نمازوں کے بعد بھی متشدد ہوتے ہیں۔ ہم شیعہ اور سنی ہوتے ہیں، ہم جاہل بھی رہتے ہیں اور ہم جی بھر کر منافع بھی کھاتے ہیں۔ ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، ہم کم بھی تولتے ہیں، ہم دودھ میں پانی بھی ڈالتے ہیں، ہم جیلی ادویات بھی بناتے ہیں اور ہم اپنے ملازمین کا حق بھی مارتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ ہماری نمازیں، روزے اور حج ہماری ذات پر اثر کیوں نہیں چھوڑتے، جبکہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے کہ مومن بے ایمان نہیں ہو سکتا، مومن سخت گیر بھی نہیں ہو سکتا، مومن بے انصاف اور منافق بھی نہیں ہو سکتا، اور مومن متشدد اور انتہا پسند بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مومن ہونے کے باوجود ہم میں اسلام کی کوئی صفت دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ ہم اپنے اسلام سے اپنے بھائیوں اور بہنوں تک کو متاثر کیوں نہیں کر پاتے؟ میں اکثر سوچتا تھا، پریشان ہوتا تھا اور پھر دوسرے بے بس اور کم عقل مسلمانوں کی طرح اسے ایمان کی کمزوری قرار دے کر خاموش ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر مجھے وہ ٹرینر ملا، اس نے میرے ذہن کی ساری گریں کھول دی۔ اس نے بتایا کہ ایکسرسائز کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ جب کسی مسل کی ایکسرسائز کریں تو آپ دوران ایکسرسائز اس مسل کے بارے میں سوچیں۔ اس کا کہنا تھا کہ مثلا آپ اگر بازوؤں کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ بازوؤں کی مدد سے وزن اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو اپنی ذہنی یکسوئی بازوؤں پر رکھنی چاہیے۔ آپ کے بازوؤں کے مسل بہت جلد ڈیولپ ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ چھاتی کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ ایکسرسائز کے دوران چھاتی کے بارے میں سوچیں، آپ کی چھاتی کے مسل پھیل جائیں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا دماغ طاقت کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔ ہم جب اس ہیڈ کوارٹر کے بغیر ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے مسلز پر وزن، بوجھ یا کھچاؤ آتا ہے، لیکن انہیں طاقت نہیں ملتی، چنانچہ یہ اس رفتار سے نہیں بڑھتے جس رفتار سے ہم انہیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جب ہم اپنے بازوؤں پر وزن ڈالتے ہوئے بازوؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ہیڈ کوارٹر میں جمع طاقت بازوؤں پر شفٹ ہو جاتی ہے، اور یوں بازوؤں کو اندر اور باہر دونوں طرف سے طاقت ملتی ہے اور ہمارے بازوؤں کے مسل پھیلنے لگتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یکسوئی کے بغیر بھی مسل پھیلتے ہیں، لیکن ان کے پھیلنے کی شرح محض 30% ہوتی ہے، اور ہم اگر اس 30% میں دماغ یا یکسوئی کا 70% شامل کر لیں تو ہمارے نتائج 100% ہو جائیں گے۔ یہ لیکچر محض ایکسرسائز کے بارے میں تھا، لیکن اس لیکچر کے دوران مجھ پر عبادت اور دعا کی رمز بھی کھل گئی۔ میں جان گیا کہ ہم 40 سال تک عبادت کرنے کے باوجود اس عبادت کے اثرات سے محفوظ کیوں رہتے ہیں۔ ہم نیکی اور پارسائی کے درمیان میں غوطے لگانے کے باوجود سوکھے کیوں رہتے ہیں۔ پارسائی اور عبادت ہماری ذات پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یکسوئی ہوتی ہے۔ عبادت کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کی تمام اچھائیاں بھی روح ہی میں سٹور ہوتی ہیں۔ علم ہو، سچ ہو، ایمان ہو، صفائی ہو، شائستگی ہو، تہذیب ہو، اخلاق ہو اور سماجی، معاشی اور کاروباری اخلاقیات ہوں، یہ سب انسانی روح میں جمع ہوتی ہیں۔ ہمیں ان میں سے چند اچھائیاں، چند خوبیاں درکار ہوتی ہیں۔ ہم اگر عبادت کے دوران درکار اچھائیوں کے بارے میں سوچتے رہیں، ہم انہیں اپنی یکسوئی کا حصہ بنا لیں تو مسلز کی طرح ہماری یہ اچھائیاں بھی مضبوط ہونے لگتی ہیں، اور یہ چند دنوں میں، چند برسوں میں حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کو علم چاہیے تو یہ نماز کے دوران اللہ سے علم مانگنا شروع کر دے، یہ ذہن میں علم کو رکھ کر نماز شروع کرے، یہ تسبیح کے دوران بھی اللہ سے علم مانگتا رہے، یہ وضو کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے، دوسرے لوگوں کو راستہ بتاتے ہوئے اور روزے کے دوران اللہ سے علم مانگے تو اس کی روح میں چھپی طاقت اس کی دعا کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور یوں اس پر علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی طرح کوئی دکاندار ایماندار ہونا چاہے، یہ ناپ تول اور لین دین میں کھرا ہونا چاہے، یہ جیل سازی اور فراڈ سے بچنا چاہے، تو اس کی نیت کو اپنی نماز اور اپنی عبادت کا حصہ بنا لے۔ یہ کوئی بھی تسبیح کرے لیکن نیت میں ایمانداری رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایمانداری کا سبب کھول دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے لیکن اس کا کام بدبودار یا گندا ہے، یہ شخص تسبیح یا نماز کے دوران صفائی کی نیت کر لے اور پوری نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے صفائی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر صفائی کے اسباب کھول دے گا۔ لیکن یہ تمنا، یہ خواہش نیت کی شکل میں ہونی چاہیے، الفاظ یا فکروں کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے،
کیونکہ لفظوں اور فکروں میں بناوٹ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بناوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس نقطے کی آگاہی کے بعد قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا پورا قرآن مجید، احادیث اور سیرت اسی نقطے کے ارد گرد پھیلی ہیں۔ پوری نماز، پورے روزے، پورے عمرے اور پورا حج اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ نماز کی زبان عربی ہے اور عرب نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ مانگتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اسباب کھول دیتا ہے۔ ہماری زبان عربی نہیں، چنانچہ ہم نے نماز رٹ رکھی ہے اور ہم رٹی ہوئی نماز مکینیکل انداز میں پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ آج سے غور کریں، ہم میں سے اکثر لوگوں کا دماغ نماز کے دوران مختلف سمتوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ہم نماز کے دوران دماغ میں کسی نہ کسی کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم پرانے حساب جوڑنے میں لگ جاتے ہیں یا بچپن کے بچھڑے ہوئے دوستوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ہم اگر اپنی سوچ کی زبان پر غور کریں تو یہ زبان ہماری مادری زبان نکلے گی۔ گویا ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں لیکن سوچ پنجابی، سندھی، بلوچی یا پشتو میں رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری یہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو بھی ہے یہ طے ہے کہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ نماز کے دوران ہماری سوچ بھٹکتی رہتی ہے اور ہم اس دوران روبوٹ کی طرح مکینیکل نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہم امام صاحب کے پیچھے خودکار نظام کے تحت رسومات ادا کرتے جاتے ہیں اور پنجابی میں دنیا داری کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں اور یوں ہم خود کو بہتر بنانے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی عبادت کو بہتر بنانے یا اس سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نماز کو پوری طرح سمجھ کر ادا کریں، ہمیں ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہو اور ہم اپنی خواہشوں، اپنی نیتوں کو ان لفظوں کے ساتھ جوڑ رہے ہوں۔ ہم علم، خوشحالی، ایمانداری اور صفائی کو سورہ کوثر کے ساتھ شامل کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے اسباب کھل جائیں گے۔ دوسرا، ہم نماز عربی میں ادا کرتے ہیں لیکن اپنی خواہش، اپنی نیت اور اپنی دعا کو اپنی مادری زبان میں اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ ہم خیال کو زیادہ نہ بھٹکنے دیں، ہم اسے اپنی دعا کے قریب رکھیں۔ ہم اگر علم چاہتے ہیں تو ہم اس علم کی نیت لے کر مسجد جائیں اور نماز کے دوران اپنی اس نیت کو تازہ رکھیں۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اس نیت کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ میں اللہ کے کرم سے پچھلے 20 سال سے اس فارمولے کے تحت تسبیحات کر رہا ہوں اور میں نے ان تسبیحات کے دوران اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے عنایت کر دیا۔ اور اس عنایت میں ایسی خامیوں سے چھٹکارا بھی شامل ہے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ میری فطرت کا حصہ ہیں اور انسانی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے میری ان خامیوں کو خوبیوں میں بدل دیا۔ چنانچہ آپ میرے تجربے کی بنیاد پر یہ فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔